ستاروں کی زبان کے ایک نئے اور زبردست تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم خاص طور پر ایکویریس یعنی برج طلوع کے حوالے سے مئی 2026 کے مہینے کا انتہائی گہرا جائزہ لینے والے ہیں۔ دیکھیں، ماخذ کے مطابق آنے والے یہ 30 دن ایکویریس افراد کے لیے بس کوئی عام سا مہینہ نہیں ہونے والے، بلکہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی اور زندگی کو مکمل طور پر بدل دینے والا عبوری دور ثابت ہوں گے۔ تو چلیں بغیر کسی دیری کے اس اہم موڑ کو سمجھتے ہیں۔ ہر نیا راستہ ایک آزمائش کے ساتھ آتا ہے۔ یہ طاقتور جملہ دراصل آج کے اس پورے تجزیے کا بالکل نچوڑ ہے۔ قسمت برج دلو سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے نئے دروازے اور نئی راہیں تو ضرور کھول رہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہر بڑا موقع اپنے ساتھ ایک گہرا امتحان بھی لاتا ہے، اور بالکل یہی وہ وقت ہے جو ثابت قدمی اور تھوڑی سی دلیری کا تقاضا کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس دوران ایک عجیب سی ذہنی کشمکش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو یہ دل کرتا ہے کہ بس دوسروں کو خوش رکھا جائے اور پرانی عادتوں سے چمٹے رہیں، لیکن سچ پوچھیں تو اس سے سوائے ذہنی پریشانی اور بے سکونی کے کچھ نہیں ملنے والا۔ جبکہ دوسری طرف ہے ہمت کے ساتھ اپنی اصل پہچان کو اپنانا اور تبدیلی کو کھلے دل سے قبول کرنا۔ اگر ایک بار اس انفرادیت کو اپنا لیا جائے نا، تو یقین مانے آگے اتنے شاندار انعامات منتظر ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج ہم کن اہم باتوں پر نظر ڈالیں گے؟ سب سے پہلے مئی 2026 کے اس اہم ترین موڑ کو سمجھیں گے، پھر کیریئر اور مالیاتی تبدیلیوں پر بات ہوگی، اس کے بعد محبت اور گہرے رشتے، صحت اور روحانی بیداری، کچھ خاص روحانی علاج اور خوش قسمت عناصر کا جائزہ لیا جائے گا، اور آخر میں بات ہوگی اس حتمی فیصلے کی جو آگے کی زندگی کا رخ متعین کرے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیریئر اور مالیات کی۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ کام کے حوالے سے یہ غیر متوقع تبدیلیاں کیا رنگ لانے والی ہیں۔ اب کام کی جگہ پر پرانے طریقے شاید مزید چلنے والے نہیں ہیں، اس لیے پیشے کے حوالے سے حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی لانی ہی پڑے گی، خاص طور پر وہ ایکویریس افراد جو تخلیقی کام، سوشل میڈیا، تعلیم یا بزنس جیسے شعبوں سے جڑے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ مہینہ واقعی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ان شعبوں میں اچانک نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، بڑے منصوبے سامنے آ سکتے ہیں، اور بالکل نئے پروجیکٹس کی قیادت کرنے کے زبردست مواقع ملنے والے ہیں۔ پیسوں کے معاملے میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے، جہاں آمدنی اور اچانک آنے والے اخراجات کے درمیان ایک محتاط توازن رکھنا ہوگا۔ آمدنی کے ذرائع تو بڑھیں گے، بالکل بڑھیں گے، لیکن ساتھ ہی گھر، سفر یا قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے اچانک اخراجات کا ایک بڑا حصہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہاں وارننگ یہ ہے کہ انتہائی صبر سے کام لینا ہوگا، ورنہ جلد بازی میں کیے گئے مالی فیصلوں سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ چلیں اب زندگی کے ایک اور اہم پہلو کی طرف چلتے ہیں، یعنی محبت اور ہمارے گہرے رشتے، جہاں اب سچائی اور گہرائی کی تلاش ہے۔ ذاتی زندگی میں اس ماہ ایک بنیادی تبدیلی آنے والی ہے۔ وہ جو محض اوپری اور سطحی قسم کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اب ان سے تسلی نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا ایکویریس افراد اپنے موجودہ رشتوں کو ہی مزید مضبوط بنائیں گے، یا اب وقت آ گیا ہے کہ کسی نئی حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے؟ کیونکہ یاد رکھیں، پرانی غلط فہمیاں دوبارہ سر اٹھا سکتی ہیں، اور اب ان کو دبانے کے بجائے ان کا حقیقی اور گہرا حل نکالنا ہی پڑے گا۔ اور وہ ایکویریس افراد جو سنگل ہیں، ان کے لیے ماخذ ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہے۔ زندگی میں کسی ایسی منفرد شخصیت کی انٹری ہو سکتی ہے جو سوچنے کا زاویہ ہی بدل دے اور بہت گہرائی سے متاثر کرے۔ لیکن یہاں تھوڑی سی احتیاط لازمی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کشش پائیدار یا مستقل ہو، اس لیے جذبات کی رو میں بہنے کے بجائے تھوڑا سا عقل اور سمجھداری کا استعمال کرنا بہت اہم ہوگا۔ فیملی کے معاملات کو دیکھیں تو اس دوران ذاتی آزادی کی ایک شدت کی خواہش جاگ سکتی ہے، اور ظاہر ہے جب ایسا ہوتا ہے تو فیملی کی توقعات اور اپنی آزادی کے درمیان تھوڑا بہت ٹکراؤ اور اختلافات تو آ ہی جاتے ہیں۔ اپنی پرسنل سپیس اور خاندانی ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر چلنا ایک چیلنج ضرور ہوگا، جس کے لیے بڑی محتاط، نرم مگر بالکل کھلی اور واضح بات چیت کی ضرورت پڑے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں صحت اور روحانی بیداری کی، کیونکہ اصل میں تو ہم سب اندرونی سکون اور آزادی ہی تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مئی کے مہینے میں روحانی بیداری کے چانسز تو بہت ہیں، لیکن صحت کے حوالے سے کچھ سخت وارننگز بھی ہیں جنہیں بالکل ہلکا نہیں لینا۔ حد سے زیادہ سوچنا اور ذہنی دباؤ آپ کی انرجی کو نمایاں طور پر گرا سکتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونا، شدید تھکاوٹ، اعصابی کمزوری اور خون کی گردش کے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟
روزانہ ورزش کو روٹین کا حصہ بنانا اور دماغ کو کسی پرسکون ماحول میں بھرپور آرام دینا انتہائی ضروری ہے۔ روحانی سطح کی بات کریں تو ایک بہت گہری تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اکثر بیرونی دنیا اور دوسروں کی باتوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں تنہائی میں بیٹھ کر عبادات کے ذریعے الہامی جوابات تلاش کرنا کتنا طاقتور ہے۔ اس مہینے دنیا کے شور سے تھوڑا سا کٹ کر تنہائی اختیار کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، جہاں وجدان اور خوابوں کے ذریعے بالکل درست رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اب اس سفر میں مزید رہنمائی کے لیے ذرا روحانی علاج اور خوش قسمت عناصر کا ذکر کرتے ہیں جو ماخذ میں خاص طور پر بتائے گئے ہیں۔ اس مشکل اور فیصلہ کن موڑ سے کامیابی سے گزرنے کے لیے ایک بڑا ہی خاص روحانی عمل تجویز کیا گیا ہے۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ پہلا قدم فجر یا عشاء کی نماز ادا کریں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس سے وجدان مضبوط ہوگا اور زندگی کے الجھے ہوئے تمام معاملات میں غیبی رہنمائی مل سکے گی۔ کچھ خوش قسمت عناصر بھی نوٹ کر لیں۔ مئی کی 9، 15، 20، 24 اور 31 تاریخیں خاص طور پر اہم اور مثبت ثابت ہو سکتی ہیں، اور اگر رنگوں کی بات کریں تو ان کا انتخاب بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہلکا نیلا، ہلکا جامنی اور سلور رنگ، یہ رنگ مثبت توانائی کو اپنی طرف کھینچنے اور معاملات کو بہتر بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ اور اب آتے ہیں اس تجزیے کے بالکل آخری حصے کی طرف، یعنی وہ حتمی فیصلہ جو ایک نئی حقیقت میں قدم رکھنے کے لیے کرنا ہوگا۔ یہ بات اس پورے مہینے کا بالکل نچوڑ ہے۔ انسان ایک عام زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ یہ اس تلخ حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ محض لوگوں کی مخالفت سے بچنے کے لیے اگر اپنے انمول خوابوں کو قربان کر دیا تو بعد میں اس کا نتیجہ صرف اندرونی بے چینی اور طویل پچھتاوے کی صورت میں ہی نکلے گا۔ اصل طاقت تو ہمیشہ انفرادیت میں چھپی ہوتی ہے۔ تو آخر میں ایک بہت ہی فکر انگیز سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ خوف تقدیر کو محدود کر دے گا، یا پھر ہمت کے ساتھ اس نئے دروازے سے گزر کر اپنی اصل پہچان اور حتمی کامیابی کو حاصل کیا جائے گا؟ ماخذ کا بنیادی پیغام بس یہی ہے کہ صدقہ دیتے رہیں، سوچ کو مثبت رکھیں اور ان غیر معمولی تبدیلیوں کو کھلے دل سے گلے لگائیں تاکہ مئی 2026 کے اس عبوری دور سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔